الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اطرتہ وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب کے حوالے سے ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ شان حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار میں سب سے پیارے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، پھر آپ ان دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات کسی کام سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے چادر میں کوئی چیز لی ہوئی تھی جو مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ چیز کیا ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آپ نے کس چیز پر چادر پہنی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں رانوں پر حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت رکھ جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہے؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنی ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ ایک اور جگہ پہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد بزرگوار یعنی حضرت علی ابن ابی طالب ان دونوں سے بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن بہت زیادہ مسرور پا کر عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آج افراط شادمانی کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، مجھے آج جبریل نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے یہ دونوں فرزند حسن و حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہے۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن کچھ صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ڈھیر سے کھیل رہے تھے، اور کھیل ہی کھیل کے طور پر جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور دہن اقدس میں رکھ لی. یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسن، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر صدقہ حرام ہے؟ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر خارگی کے عالم میں صدقہ کی کھجور کے منہ میں رکھ لینے پر بھی اعتراض فرمایا تھا. تھوکو تھوکو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگوں پر صدقہ حرام ہے؟ اور جس شخص نے یہ خیال کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دودھ پیتے تھے، ان پر ابھی شرعی پابندی نہ تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کیوں اعتراض کیا؟ اس کا جواب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں دیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بچے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خارگی کے عالم میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. بے شک حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو اپنی شان بے کس پناہ میں قبول فرمائے، اور ہماری نسبتوں کا یہ جو سلسلہ ہے تا ابد قائم اور دائم رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.